السلام علیکم خواتین حضرات. فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز میں 13th لیکچر آپ کے سامنے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک مہینے کی ٹرانزیکشنز لی تھی. ان ٹرانزیکشنز کو ہم نے پہلے تو اینالائز کیا تھا کہ جی وہ کس نوعیت کی ہیں، اور پھر ان ٹرانزیکشنز کو ہم نے بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کیا تھا. لیجر اکاؤنٹس بنائے تھے اور بیلنسز جنوری کے اخیر میں کیلکولیٹ کیے تھے کہ جی ہر اکاؤنٹ میں کیا بیلنس رہ جاتا ہے اس مہینے کے لین دین کے بعد، اور پھر ان بیلنسز سے ایک ٹرائل بیلنس 31 جنوری کا بنایا تھا. ہم نے اس ٹرائل بیلنس سے پھر ایک بڑا سمپل، بڑا بیسک قسم کا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ بھی بنایا تھا. آج کے لیکچر میں ہم اب فروری کے مہینے کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ریکارڈ کریں گے، اور اس میں جو مختلف واؤچرز کا استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک ریسیٹ کا واؤچر ہوتا ہے، ایک پیمنٹ کا واؤچر ہوتا ہے، اور پھر جرنل واؤچرز بھی ہوتے ہیں. تو آج کے اس لیکچر میں خاص طور پہ جرنل واؤچرز کے حوالے سے ہم آپ کو مزید بتائیں گے بھی، اور جو فروری کے مہینے کی ٹرانزیکشنز ہیں ان میں جو ٹرانزیکشنز ہوں گی ان کو جرنل واؤچر کے تھرو ریکارڈ کرنے کی بات بتائیں گے. اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم اگلے پیریڈ میں پچھلے مہینے سے جو بیلنسز کیری فارورڈ کرنے ہیں، آگے لے کے جانے ہیں، کیونکہ وہ ہم بیلنسز کو بھول نہیں سکتے ہیں. یعنی جنوری کے آخر میں اگر بینک کا بیلنس یا کیش ان ہینڈ کا ایک بیلنس تھا ہمارے پاس تو وہ ختم نہیں ہو جاتا. وہ بیلنس جو ہے وہ اگلے مہینے میں ٹرانسفر ہوتا ہے، کیونکہ اگلے مہینے اسی کیش میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے، لہذا وہ بیلنس ہمیں اگلے مہینے میں بھی اویلیبل ہوتا ہے. سو وہ بھی دیکھیں گے کہ جی ان بیلنسز کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے. اور پھر جو فروری کی مہینے کی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ریکارڈ کر کے تو ٹرائل بیلنس بنانے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلے ہم واؤچرز کی بات کر لیں. واؤچرز جیسے کہ میں پہلے عرض بھی کیا کہ ایک ڈیفائنڈ فارمیٹ ہوتا ہے اس کا، جس میں بہت ساری چیزیں جو کہ آپ کو پہلے بتائی گئی ہیں کہ کیا کیا اس میں لکھا جاتا ہے. ان واؤچرز کا استعمال جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ کنٹرول رہتا ہے ٹرانزیکشنز کی ریکارڈنگ کے اوپر. واؤچرز عام طور پہ پری نمبرڈ ہوتے ہیں اور کنزیکٹولی ایک دوسرے کے بعد ان کا نمبر چلتا ہے، کوئی اس میں بریک نہیں آتا. اگر کوئی واؤچر خراب ہو جائے تو اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ کینسلڈ، اور اس کو پھاڑ کے پھینک نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ جو فائل آپ بناتے ہیں واؤچرز کی اسی میں وہ کینسلڈ واؤچر بھی لگا رہنے دیتے ہیں. یہ نہیں کہ جی وہ چونکہ واؤچر خراب ہو گیا تھا، کسی بھی وجہ سے خراب ہو سکتا تھا، اس واؤچر کی جگہ اس کو پھاڑ دیا ہم نے چونکہ، لہذا اس کا نمبر جو ہے وہ پھر کے استعمال کر لیں گے آگے، یا وہ نمبر سکپ کر دیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ واؤچر جو خراب کیا ہے یا خراب ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے اور کینسل کرنا پڑ گیا ہے، وہ واؤچرز کی فائل میں ساتھ رہے گا، اور اس بات کی سند ہوگی کہ یہ سند ہوگی کہ سیریل میں، ایک سیریز میں، ایک آرڈر میں تمام واؤچرز آپ کے پاس موجود ہیں اور چل رہے ہیں. اب واؤچرز کی 3 اقسام ہیں.
ایک تو ہم نے کہا تھا کہ ریسیٹ واؤچر ہوتا ہے، ایک پیمنٹ واؤچر ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ جنرل واؤچر ہوتا ہے۔ ریسیٹ واؤچر ظاہر ہے کہ ریسیٹس کے لیے، یعنی کیش یا بینک میں جو ریسیٹ ہوتی ہے، جو پیسے آتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے ریسیٹ واؤچر بنایا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ کیش ہی میں پیسہ آئے، چیک کے ذریعے پیسہ آتا ہے، چیک بینک میں ڈپازٹ ہوتا ہے، لہذا ریسیٹ واؤچر اس کا بھی بنے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ریسیٹ واؤچرز جو ہیں وہ کیش کے لیے علیحدہ استعمال کیے جائیں، یا کیش ریسیٹ واؤچر علیحدہ ہو اور بینک ریسیٹ واؤچر علیحدہ ہو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اب ہم آپ کو ایک سیمپل دکھاتے ہیں ریسیٹ واؤچر کا۔ یہ سیمپل آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ بینک کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کیش کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو کوئی نام نہیں دینا چاہتے کہ جی یہ بینک ہے یا کیش ہے اور اس کو صرف ریسیٹ واؤچر ہی کہنا چاہتے ہیں، تو بہرحال یہ فارمیٹ جو ہے یہ تو ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ اس کے اندر جو ہے مختلف چیزیں درج ہیں جن کا لکھنا نہایت ضروری ہے۔ تاریخ، جس تاریخ کو پیسہ ایکچولی آیا، یہ میں بات پھر دہرا دوں کہ جی واؤچر فوری طور پہ بنانا چاہیے، جیسا ہی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، جیسے ہی پیسے ریسیو ہوتے ہیں یا پیسے پے کیے جاتے ہیں، واؤچر بننا چاہیے، اور اس پہ جس تاریخ میں وہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس تاریخ کا درج کرنا ضروری ہے۔ نمبر ہے تو وہ پری نمبرڈ ہو سکتا ہے، یا آپ اس کو ایک کنزیکٹو نمبر دیے جا سکتے ہیں، 1 2 3 4 5 کے حساب سے، 001 کے حساب سے، AD1 کے حساب سے، AA1 کے حساب سے، جس طریقے سے چاہے جو سیریز آپ بنانا چاہتے ہیں، ہر مہینے کے لیے آپ مختلف بنانا چاہتے ہیں، ہر سال کے لیے مختلف بنانا چاہتے ہیں، وہ آپ اس طریقے سے یہ نمبر بنا کے ان کو واؤچرز کو لگا دیں۔ اب ایک تیسری چیز ہے کہ کیش یا بینک کوڈ، یعنی یہ وہ کوڈ ہے یا وہ اکاؤنٹ کا نمبر ہے، بینک اکاؤنٹ کا نمبر نہیں، لیکن جو لیجر میں آپ نے اکاؤنٹ کھولا تھا اس کا ریفرنس ہے، یہ اس کا ریفرنس ہے۔ کیونکہ جس وقت آپ کے پاس رسید آتی ہے تو رسید تو ہمیشہ ڈیبٹ ہوگی۔ ڈیبٹ کہاں پہ ہوگی؟ کیش بک میں، کیش اکاؤنٹ میں یا بینک اکاؤنٹ میں۔ تو یہ چونکہ ریسیٹ واؤچر ہے، اس لیے آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جی آپ کو ڈیبٹ کرنا ہے کیش اکاؤنٹ۔ اگر آپ صرف کیش یا بینک کا کوڈ یہاں دے دیتے ہیں تو پھر جو آگے اس واؤچر سے کتاب یا لیجر لکھے گا اس کو یہ آٹومیٹکلی پتا چل جاتا ہے کہ جی یہ چونکہ ریسیٹ واؤچر ہے، اس لیے اس کا جو کوڈ بینک کا یا کیش کا جو لگا ہوا ہے اس اکاؤنٹ کو اس نے ڈیبٹ کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جی اگر آپ کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں تو پھر کمپیوٹر پروگرامنگ ایسے کی جا سکتی ہے کہ جو ڈیبٹ کا کوڈ ہے وہ چونکہ اسٹینڈرڈ کوڈ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، وہ آٹومیٹکلی پک اپ کر لے گا اس کو۔ ہاں، اب کریڈٹ کہاں کیا جائے گا؟ کریڈٹ جو ہے اس کے لیے جو نیچے خانے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ تفصیل لکھی جائے گی۔ اس تفصیل میں اس کریڈٹ جس اکاؤنٹ کو کرنا ہے اس کا کوڈ بھی دیا جائے گا، اور اس اکاؤنٹ کا ٹائٹل بھی لکھا جائے گا، اس کا جو ڈسکرپشن ہے اس اکاؤنٹ کی وہ بھی لکھی جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان ریسیٹ واؤچر پہ تحریر کی جاتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ جس نے یہ ریسیٹ واؤچر بنایا وہ بھی دستخط کرے، جس نے اس واؤچر کو چیک کیا اس کو بھی دستخط کرنے چاہیے، اور یہ عام طور پہ سائز آف دی آرگنائزیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن جتنی بڑی آرگنائزیشن ہوگی وہاں پہ ڈویژن آف ڈیوٹیز جو ہے وہ ہونی چاہیے
کہ جی جو ایک شخص کام کر رہا ہے، کوئی دوسرا اس کا سپروائزر یا کوئی اس کا جو سینئر ہے وہ اس کام کو چیک کرے، تاکہ غلطی کا امکان جو ہے وہ بتدریج کم ہوتا جائے. تو اس لیے جس نے واؤچر بنایا اور جس نے اس واؤچر کو چیک کیا، ان دونوں کے دستخط جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. اب پیمنٹ کی بات کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جی پیمنٹس جو ہیں وہ کیش یا چیک کے ذریعے کی جاتی ہیں. کیش کے لیے پھر وہی کیش پیمنٹ واؤچر بنے گا. اگر بینک سے پیمنٹ ہوئی، آپ نے چیک لکھ کے دیا، تو بینک پیمنٹ واؤچر بنے گا. تو آئیے پیمنٹ واؤچر دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے. اب یہ جو واؤچر ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پھر وہی سٹائل ہے، وہی طریقہ ہے کہ جی جیسے پہلے ہم نے آپ کو ریسیٹ واؤچر کا بتایا کہ چیزیں بھی تقریباً وہی لکھی ہوئی، بلکہ تمام وہی لکھی ہوئی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہ اب پیمنٹ واؤچر کہلاتا ہے، وہ پہلے والا جو ہے وہ ریسیٹ واؤچر کہلاتا تھا. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں. ایک فرق البتہ ہو گیا. اب یہ چونکہ پیمنٹ واؤچر بن گیا ہے، اس لیے یہاں پہ جو کیش یا بینک کا کوڈ یا عنوان یا نام لکھا جائے گا، اس سے جس شخص نے کتابیں لکھنی ہے وہ چونکہ یہ پیمنٹ واؤچر کو ہینڈل کر رہا ہے، اس لیے وہ یہ کہے گا کہ جی اس دفعہ کریڈٹ جو ہے وہ کیش یا بینک کو کرنا ہے، اور فلاں کوڈ کو کرنا ہے، فلاں اکاؤنٹ نمبر کو یا فلاں صفحے نمبر کو کرنا ہے، نہ کہ ڈیبٹ. ریسیٹ میں جب آپ نے لکھا تھا تو وہاں پہ اصول تھا کہ جی یہاں پہ فگر ڈیبٹ جو ہونی ہے وہ اس اکاؤنٹ میں ہونی ہے. اب پیمنٹ واؤچر پہ جو یہ فگر لکھی ہوئی ہے تو جی یہ کریڈٹ ہونا ہے، ڈیبٹ نہیں ہونا، کیونکہ پیمنٹ ہو رہی ہے. اور نیچے جو تفصیل دی ہوئی ہے اس تفصیل کے اندر اس دفعہ جو اکاؤنٹ کو آپ ڈیبٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا کوڈ لکھیں گے اور اماؤنٹ وغیرہ لکھیں گے. وہی باقی چیز کہ جی کون تیار کر رہا ہے اور کون اس کو تیار شدہ واؤچر کو جو ہے اس کو چیک کر رہا ہے. تو یہ آپ کا پیمنٹ واؤچر جو ہے یہ ہوا. اب بات کرتے ہیں جرنل واؤچرز کی، چونکہ ہم نے پہلے جن کی طرف اشارہ تو بہت دفعہ کیا اور کہا بھی کہ جی جرنل واؤچر بنتا ہے اور ریکارڈ اس کے تھرو ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام ٹرانزیکشنز جس میں کہ ٹرانزیکشن کے وقت کیش میں کوئی ادائیگی یا وصولی نہ ہو رہی ہو، یعنی اس ٹرانزیکشن کے ہونے کی وجہ سے neither the cash account nor the bank account are being affected, then we use the journal voucher to record the transaction in the books of accounts. وہ تمام ٹرانزیکشنز جو کہ فی الوقت جن کی ادائیگی کیش میں نہیں ہو رہی یا جن کے وصولی کیش میں نہیں ہو رہی لیکن ٹرانزیکشن بہرحال ہوئی ہے، ان ٹرانزیکشنز کو ہم جرنل واؤچر کے ذریعے بکس آف اکاؤنٹ میں ریکارڈ کرتے ہیں. اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم نے بات کی تھی کہ جی بجلی کا خرچ ہے ایک مہینے کا، پھر بجلی کا بل جو ہے وہ تو اگلے مہینے میں آنا ہے یا آتا ہے. وہ جب آتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ جی 31 جنوری کی کتابیں پھر سے لکھنی شروع کر دیں کہ جی ہاں جی یہ چونکہ بل بعد میں آیا تھا اس لیے 31 جنوری سے پہلے چونکہ خرچہ پہلے کا ہے تو اس لیے نہیں. اب وہ بل آ گیا ہمارے پاس 8 فروری کو، 9 فروری کو، جو بھی جس تاریخ کو بھی آیا، لیکن ہے وہ بل 31 جنوری تک کا یا پچھلے مہینے سے ریلیٹ کرتا ہے. اب اس کو جو ہے پچھلے مہینے کے خرچوں میں شامل کرنے کے لیے، کیونکہ خرچہ تو وہ پچھلے مہینے کا ہے، پیمنٹ ٹھیک ہے اس کی اس مہینے میں ہوگی لیکن خرچہ تو پچھلے مہینے کا. اب خرچہ پچھلے مہینے کا کیسے ریکارڈ ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ جو بل کا اماؤنٹ آیا ہے اس کو جرنل واؤچر کے تھرو جنوری کے مہینے میں ریکارڈ کیا جائے گا کہ
31 जनवरी जनरल वाउचर की तारीख होगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पे करना है ये हमारा उस वाउचर की डिस्क्रिप्शन होगी। अकाउंट किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। जो एक्सपेंस हुआ है बिजली का उसके अकाउंट को, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट जो है उसको डेबिट किया जाएगा। और चूंकि अभी पे करना है तो पेएबल्स का अकाउंट जो है या अक्रूड एक्सपेंसेस का अकाउंट जो है उसको क्रेडिट किया जाएगा। जनरल वाउचर पे डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, क्रेडिट इलेक्ट्रिसिटी अक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट या पेएबल्स अकाउंट, उसी वो अमाउंट जो कि बिल का है उससे डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। ये जर्नल जो है ये किताबों में एंटर किया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा। पोस्टिंग का मतलब अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में एंटर या एंट्री करना होता है। ये जर्नल वाउचर जो है, ये जर्नल वाउचर पहले जमाने में बनाया जाता था, फिर उसको किताबों में लिखा कि जनरल आपको याद है मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल या एक टर्म इस्तेमाल की थी बहुत कुछ ऐसा पहले उसमें लिखे जाते थे। फिर जर्नल से जो है वो लेजर में पोस्टिंग की जाती थी। तो अब चूंकि जर्नल का इस्तेमाल नहीं होता, जनरल वाउचर ही रिकॉर्ड होता है और जनरल वाउचर से ही किताबों में एंट्री होती है, लिहाजा ये चीज जो है वो ये है कि जी वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो कि कैश में जो कैश को अफेक्ट नहीं करती उनको रिकॉर्ड हम जर्नल वाउचर के थ्रू करते हैं। तो जर्नल वाउचर का सैंपल देख लेते हैं। इसमें वही चीजें कि जी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तारीख क्या है जिस तारीख को ये जर्नल वाउचर बना, इसका नंबर, और ये भी प्री नंबर्ड होने चाहिए। जैसे रिसीट वाउचर और प्री पेमेंट वाउचर का मैंने कहा कि जी सीरियली होने चाहिए और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि प्री नंबर्ड हो। तो इस वाउचर को भी प्री नंबर्ड ही अगर हो तो बेहतर है और सीरियलाइज्ड होगा ये। इसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, अकाउंट का नाम लिखेंगे कि भाई ये कौन से अकाउंट में डेबिट होगा, ये कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा, उसका फोलियो नंबर या कोड नंबर जो है वो लिखा जाएगा। उसके बाद जो डेबिट का अमाउंट है, क्योंकि हो सकता है कि जी डेबिट जो है वो एक ही अमाउंट हो लेकिन वो दो मुख्तलिफ अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहा हो, या डेबिट दो अकाउंट्स में हो, क्रेडिट जो है वो एक ही अकाउंट में। ये आगे चल के जो है वो हम बात बताएंगे कि जी आप एक ही वाउचर पे एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बात के लिए रहने देते हैं। फिर वक्त तो ये है कि जी आपने जिस अकाउंट को डेबिट करना है और जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है उनका नाम लिखेंगे, उनका लेजर फोलियो या कोड नंबर लिखेंगे, जो अमाउंट डेबिट और क्रेडिट होना है वो लिख दिया जाएगा। जर्नल वाउचर की शर्त यह है कि कोई जर्नल वाउचर जो है वो अनबैलेंस्ड नहीं हो सकता। अनबैलेंस्ड का क्या मतलब है? अनबैलेंस्ड का मतलब यह है कि जी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा नहीं हो सकती, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा नहीं हो सकती। दोनों तरफ उतना ही अमाउंट होगा जो कि किसी अकाउंट को डेबिट होगा और किसी अकाउंट को क्रेडिट होगा। जब हम मैन्युअली किताबें लिखा करते थे या हाथ से लिखते थे तो उस वक्त जो है वो कभी एडिशन करते हुए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दो तीन ट्रांजैक्शन या ज्यादा ट्रांजैक्शंस भी, तो उसको ऐड करने में जो है वो प्रॉब्लम हो जाती थी। लिहाजा जर्नल वाउचर जो है उसमें गलती हो जाती थी कि जी एडिशन में कहीं गलती हो गई या कोई फिगर लिखने में गलती हो गई या कुछ इस किस्म की बात हो गई तो वो इम्बैलेंस हो जाता था। जब वो इम्बैलेंस हो जाता वैसे ही उसको जो है किताबों में एंटर कर दिया जाता था। रिजल्ट ये होता था कि जब ट्रायल बैलेंस उठाया जाता था तो ट्रायल बैलेंस नहीं करता था।
لیکن اب کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ کے اندر جو ہے وہ فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ جی آپ پھر پروگرام کر سکتے ہیں اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کو کہ جی کوئی امبیلنسڈ یا ان بیلنسڈ جے وی جو ہے اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا جائے گا. پروگرام اس کو ریجیکٹ کر دے گا کہ جی یہ آپ کا جے وی جو ہے, یہ جنرل واؤچر جو ہے, یہ آپ کا جنرل واؤچر جو ہے یہ بیلنس نہیں ہے. تو لہذا اس کا بیلنسڈ ہونا ضروری ہے. اسی واؤچر کے نیچے جو ہے وہ ایک نریشن یا اس کی کہ بھائی یہ واؤچر کیوں آپ نے بنایا, یہ لکھنا بہت ضروری ہے کہ جی یہ واؤچر جو ہے یہ کس چیز کے لیے ہے اور کیوں بنایا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم نے بجلی کے بل کی بات کی کہ بینگ دی الیکٹریسٹی ایکسپینس فار دی منتھ آف جنوری یا فلانا مہینہ, یہ چیز آپ کو لکھنا پڑے گی. ریزن جرنل واؤچر بنانے کا وہ لکھنا پڑے گا, کیونکہ جب تک آپ وہ نہیں لکھیں گے وہ ایک جرنل واؤچر جو ہے وہ کیا کنوے کرے گا, کیش ریسیٹ واؤچر یا کیش پیمنٹ واؤچر یا بینک ریسیٹ واؤچر یا بینک پیمنٹ واؤچر, تو ایک چیز کنوے کر رہا ہے کہ جی یا ادائیگی ہوئی ہے یا وصولی ہوئی ہے اور کیش میں ہوئی ہے یا بینک کے ذریعے ہوئی ہے. اگر ادھر آپ کچھ لکھیں گے نہیں تو پھر کیا پتا چلے گا کہ جی ڈیبٹ اس اکاؤنٹ کو کر دیا, کریڈٹ اس اکاؤنٹ کو کر دیا, بھائی کیوں کر دیا. تو وجہ جو ہے وہ وجہ اس کے اوپر واؤچر پہ لکھنا ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر اس واؤچر کو انکمپلیٹ بھی تصور کیا جاتا ہے. اور پھر اس واؤچر کو جو بنائے گا, جو چیک کرے گا اور پھر جو اپروو کرے گا, کیونکہ یہاں پہ اپروول کی بھی ضرورت ہے کہ جی آپ نے یہ واؤچر جو ہے یہ واؤچر کسی کی اجازت سے بنایا, کرنا تو جس کا جو چاہے وہ جتنے مرضی جنرل واؤچر بغیر دستخط کے خود ہی ڈال دے کتابوں کے اندر اور ایک اور تماشا بن جائے. سو ضروری ہے کہ یہ واؤچر جو ہے یہ کسی ریسپانسبل آفیسر کی اپروول سے بنایا جائے. تو یہ تو بات ہم نے کیا اب جنرل واؤچر کی. اب آتی ہے بات وہ بیلنسز کی, جو اکاؤنٹ میں بیلنسز ہم جنوری کے اخیر میں, جیسے پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے پچھلے ایگزامپل میں ہم نے جنوری کے آخر میں آ کے بیلنسز نکالے تھے کہ جی یہ اگر جو ہے وہ ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل کریڈٹ سائڈ کے ٹوٹل سے زیادہ ہے تو بیلنسنگ فگر کریڈٹ سائڈ پہ لکھی جائے گی, لیکن اس بیلنس کو جو کریڈٹ سائڈ پہ بیلنسنگ فگر لکھی جائے گی اس کو ہم ڈیبٹ بیلنس کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کریڈٹ سائڈ کا ٹوٹل جو ہے وہ زیادہ تھا اور ڈیبٹ سائڈ کا کم تھا اور فگر جو ہے بیلنسنگ فگر جو ہے وہ ہم نے ڈیبٹ سائڈ پہ لکھی تھی, تو اس بیلنس کو چونکہ ڈیبٹ سائڈ پہ لکھا تھا اس کو ہم نے کریڈٹ بیلنس کہا تھا. اب یہ کہنا اور کرنا کیوں ضروری ہے, اس کی وجہ کیا ہے. ہم ذرا وہ اس پہ واپس چلتے ہیں جو اکاؤنٹ کچھ بنائے تھے ہم نے پچھلی مرتبہ. چلیے ایک اکاؤنٹ ہے یہ آپ کے سامنے آیا ہے. اب اس میں ڈیبٹ سائڈ میں 2 ٹرانزیکشن ہم شو کر رہے ہیں آپ کو کہ جی ان کا ٹوٹل ہے 1,20,000 کا. کریڈٹ سائڈ پہ بھی ہم آپ کو 2 ٹرانزیکشن شو کر رہے ہیں جن کا ایک 80,000 کی, ایک 30,000 کی, جن کا دونوں کا ٹوٹل جو ہے 1,10,000 بنتا ہے. 1,10,000 اور 1,20,000 میں فرق جو ہے وہ 10,000 روپے کا ہے. یہ تمام ٹرانزیکشنز جو ہیں یہ جنوری کے, مثال کے طور پہ جنوری کے مہینے میں ہوئی. 31 جنوری کو اس مد میں جو بیلنس تھا وہ اب کیا رہا, وہ 10,000 ہو گیا, کیونکہ ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل تھا 1,20,000, کریڈٹ سائڈ کا ٹوٹل تھا 1,10,000, دونوں کا فرق 10,000 روپیہ. کریڈٹ سائڈ کم ہے ڈیبٹ سائڈ سے, لہذا فرق جو ہے یا ڈفرنس جو ہے یا بیلنسنگ فگر جو ہے
وہ آپ کریڈٹ سائڈ پہ لکھ رہے ہیں 10,000 روپیہ، اور یوں 31 جنوری کو آپ نے دونوں سائڈوں کو بیلنس کر کے بیلنس نکالا اس اکاؤنٹ پہ 10,000 روپیہ، جو کہ آگے لے جائیں گے، آپ اگلے مہینے لے کے جائیں گے، کیونکہ اس بیلنس کا تمام تر اس بیلنس کے ساتھ کیا ہونا ہے ابھی وہ اگلے مہینے ہوگا، شاید اس کے اگینسٹ کوئی وصولی ہونی ہو یا کچھ اور کوئی ہونا ہو، کوئی اور ٹرانزیکشن ہونی ہو، ہمیں نہیں پتا۔ اس وقت تو یہ ہے کہ جی 31 جنوری کو یہ اماؤنٹ جو ہے، یہ بیلنس جو ہے، یہ اگلے مہینے ہم نے کیری فارورڈ کرنا ہے، اور چونکہ ہم نے یہ کہا کہ جی ڈیبٹ سائڈ زیادہ تھی، لہذا فگر بھی بیلنس بھی جو ہے وہ ڈیبٹ سائڈ پہ ہی آئے گا، لیکن جس مہینے میں ٹرانزیکشنز ہوئی اس مہینے میں ٹرانزیکشنز کلوز کرنے کے لیے، ٹرانزیکشنز ختم کرنے کے لیے بیلنسنگ فگر دائیں ہاتھ پہ کریڈٹ سائڈ پہ لکھی گئی، جس کو کہ اگلے مہینے میں ہم لیفٹ سائڈ پہ ڈیبٹ سائڈ پہ لکھیں گے۔ اس طریقے سے آپ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ جی ہم نے اگر بیلنسنگ فگر کو کریڈٹ سائڈ پہ لکھا اور اس کے اگلے مہینے اس فگر کو، اس بیلنس کو جب ہم نے کیری فارورڈ کیا اور اس کو لے کے اگلے مہینے گئے، تو اگلے مہینے اس کو ڈیبٹ سائڈ پہ اگر لکھ دیا تو ایک طریقے سے وہ بھی ڈبل انٹری ہی کا پارٹ ہے کہ جی وہ کریڈٹ اور وہ ڈیبٹ آپس میں دونوں بیلنس کر دیتے ہیں کتاب کو۔ تو یہ بات ہے صرف ذہن میں یہ رکھیے کہ جی جب آپ کریڈٹ بیلنس لکھیں گے وہ اگلے مہینے یا اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر ڈیبٹ سائڈ پہ جائے گا، نہ کہ کریڈٹ سائڈ پہ ہی لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ڈیبٹ سائڈ پہ بیلنس ہوگا تو وہ ڈیبٹ سائڈ پہ نہیں لکھا جائے گا، وہ کریڈٹ سائڈ پہ اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں لکھا جائے گا۔ تو یہ چیز آپ یاد رکھیے گا۔ اب یہ تو ہم نے ایک آپ کو سیمپل دکھایا تھا، اب آپ دوسرا سیمپل دیکھ لیجئے کہ جی ہے تو وہی اکاؤنٹ اور وہی ٹرانزیکشنز، وہی سب چیز ہے، لیکن ذرا اس دفعہ اس کا لکھنے کا انداز مختلف ہے کہ جی آپ کے پاس ایک ڈیبٹ کالم ہے، ایک کریڈٹ کالم ہے، ایک آپ کے پاس بیلنس کا کالم ہے، اور وہی بات کہ جی 31 جنوری کو آپ کلوز آف کر رہے ہیں اکاؤنٹس، تو طریقہ کار وہی ہے، صرف لکھنے کا انداز یا فارمیٹ یا اسٹائل جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے۔ تو یہ کیرنگ فارورڈ بیلنسز کی بات تھی کہ جی اگر آپ کریڈٹ سائڈ کا جو بیلنس ہے وہ کریڈٹ سائڈ کا بیلنس آپ اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں اگر کیری کر رہے ہیں تو اس کو آپ ڈیبٹ سائڈ پہ لکھیں گے، اور اگر ڈیبٹ بیلنس آپ نے نکالا ہے تو وہ آپ کریڈٹ سائڈ پہ اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں لکھیں گے، نہ کہ ڈیبٹ سائڈ پہ۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسی ایگزامپل کی جو ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے شروع کیا تھا، اور جس میں ہم نے جنوری کے مہینے کی ٹرانزیکشنز جو ہے وہ ریکارڈ کی تھی۔ اب اس دفعہ جو ہے وہ ہم فروری کے مہینے کی ٹرانزیکشنز جو ہے علی ٹریڈرز کی وہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ کیا ٹرانزیکشنز ہیں آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ 2 فروری کو 25,000 روپیہ بینک میں جمع کیا گیا، جو اکروڈ ایکسپنس تھے 15,000 کے، ان میں 5,000 روپے کی کمی ہوئی۔ 5 فروری کو جو ایکسپنس تھے اکروڈ، ان کی پیمنٹ جو ہے وہ 15,000 روپے کی ہوئی۔ 6 فروری کو 14,000 روپے کا کیش جو ہے وہ ہمیں مسٹر بی سے، جو کہ ہمارے ڈیٹر تھے، ان سے وصول ہوا۔ 7 فروری کو ہم نے
آپ نے ڈیٹر مسٹر بی کو 1,000 روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا کیونکہ انہوں نے وقت سے پہلے شاید پیمنٹ کر دی ہوا. 10 فروری کو آپ نے کچھ گڈز خریدے کریڈٹ پہ اے سے 60,000 روپے کے. 12 فروری کو آپ نے گڈز بیچے کریڈٹ پہ بی کو 95,000 روپے. 15 فروری کو آپ نے 75,000 روپیہ آپ نے بینک میں فکسڈ ڈپازٹ پہ رکھوایا. 17 فروری کو آپ نے مسٹر اے کو 25,000 روپے چیک کے ذریعے پیمنٹ کیا. 20 فروری کو آپ کو مسٹر بی نے 75,000 روپے کیش دیے. 28 فروری کو تنخواہیں جو ڈیو تھی 28 فروری کو 5,000 روپے کی وہ ہوئی، پیمنٹ نہیں ہوئی. اور اسی روز کچھ اور مزید ایکسپنسز آپ کے 15,000 روپے کے ایکرو ہوئے اس مہینے کے، یعنی وہ ایکسپنسز جو کہ فروری کے مہینے سے تعلق رکھتے تھے لیکن ان کی پیمنٹ فروری کے مہینے میں نہیں ہوئی. اب آپ کو یاد ہے کہ جی ہم نے 31 جنوری کا ایک ٹرائل بیلنس بنایا تھا. آئیے اس ٹرائل بیلنس پہ واپس چلتے ہیں. اب یہ ٹرائل بیلنس جو ہے اس میں آپ کے سامنے ہے اور اس میں مختلف اکاؤنٹس کے بیلنسز لکھے ہوئے. کیش اکاؤنٹ 35,000، بینک اکاؤنٹ 31، کیپٹل اکاؤنٹ دونوں. اب یہ بیلنسز جو ہیں یہ فروری پہلی کو فروری کے اکاؤنٹنگ پیریڈ کے شروع جس طریقے سے ہوگا وہ ان بیلنسز کے ساتھ ہوگا. اور بیلنسز جو فروری کے پہلی تاریخ کو لکھے جائیں گے وہ یہی بیلنسز لکھے جائیں گے جو کہ ٹرائل بیلنس میں موجود ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جی کیش اکاؤنٹ میں مثال کے طور پہ یہ جو بیلنس ہے جو کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کریڈٹ سائڈ پہ لکھا تھا جنوری کے مہینے میں، اب ڈیبٹ سائڈ پہ اس کو ہم 36,000 روپے کے بیلنس کو جو ہے وہ لکھ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ بیلنس براٹ فارورڈ ہے. براٹ فارورڈ کہاں سے ہے؟ کہاں سے آگے لایا جا رہا ہے؟ پچھلے مہینے سے آگے لایا جا رہا ہے. تو بیلنس براٹ فارورڈ 35,000 روپیہ ہم نے لکھا پچھلے مہینے سے، اور یہ 1 فروری کا اوپننگ بیلنس ہے. تو ڈیٹ جو ہے یہاں لکھنا 1 فروری کی لکھی جائے گی کہ بیلنس براٹ فارورڈ ہے. اب ٹرانزیکشن کیا ہوئی ہماری؟ ٹرانزیکشن ہماری 2 فروری کو ہوئی کہ جی 25,000 روپے جو ہے وہ ہم نے جمع کیے. کہاں جمع کیے؟ بینک میں جمع کیے. کیش نکال کے، کیش میں سے نکال کے پیسے ہم نے بینک میں جمع کیے. اب اس کی انٹری کیا ہوگی؟ کیش میں کمی واقع ہو رہی ہے، بینک کے بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے. کیش اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کریں گے اور بینک اکاؤنٹ کو آپ ڈیبٹ کریں گے. اب بینک میں اگر 1,30,000 روپیہ پہلی فروری کو تھا تو 2 فروری کو 25,000 روپیہ مزید جب بینک میں جمع ہوا تو 1,55,000 روپیہ بیلنس ہو گیا بینک میں. اور کیش میں کیا ہوا؟ کیش میں آپ کے پاس اوپننگ بیلنس جو تھا وہ 35,000 روپے کا تھا، 35 یا 36,000 روپے کا تھا. اس میں سے آپ نے 25,000 روپیہ نکال کے جو ہے وہ آپ نے بینک میں جمع کرا دیا. سو یہ تو پہلی ٹرانزیکشن آپ کی ہو گئی. اب دوسری ٹرانزیکشن جو ہے وہ
تھی کہ جی 15,000 روپے کے یا آپ کے پاس جو بیلنس براٹ فارورڈ تھا ٹرائل بیلنس میں ایکسپنسز کا ٹرائل بیلنس جو تھا 31 جنوری کو وہ یہ شو کر رہا ہے کہ ایکسپنسز پیبل 20,000 روپے تھے. لیکن اب ہمیں یہ پتا چل رہا ہے 3 فروری کو کہ وہ ایکسپنسز پیبل جو تھے وہ 30,000 روپے کے 20,000 روپے کے نہیں تھے, وہ بلکہ 15,000 روپے کے ایکچولی تھے. ہم نے 5,000 روپیہ کے خواہ غلط اکروول جو ہے یا غلط اس کا پیبل جو ہے وہ کریٹ کر دیا تھا, پیبل ریکارڈ کیا تھا, جبکہ وہ ہمارا پیبل نہیں تھا. اب اس چیز کو کریکٹ کرنا ہے, اس کو صحیح کرنا ہے, تو اس کو ہم کیسے کریں گے؟ 20,000 روپیہ بیلنس براٹ فارورڈ ہے. اس بیلنس کو ہم نے 1 فروری ایکسپنسز پیبل کے اکاؤنٹ میں ہم نے 20,000 روپیہ لکھ لیا. اب 2 فروری کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 20,000 روپیہ جو ہم نے کریٹ کیا تھا یا اکرو کیا تھا, یہ 20,000 روپے نہیں, یہ 15 ہونا چاہیے, تو 5,000 روپے کی کمی کرنی ہے اس میں. اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ استعمال, کیونکہ نہ کسی کو پیسہ دے رہے ہیں نہ کسی سے پیسہ وصول کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم استعمال کریں گے جرنل واؤچر کا. ہم جرنل واؤچر ایک بنائیں گے. ہم نے 20,000 کی فگر کو 5,000 سے کم کرنا ہے. 20,000 کا بیلنس جو ہے وہ کریڈٹ سائڈ پہ بیلنس ہے, اس کو ہم 5,000 روپیہ کیسے کم کریں گے؟ اس کو ڈیبٹ, اس اکاؤنٹ کو ایکسپنسز پیبل کے اکاؤنٹ کو جب ہم ڈیبٹ کریں گے 5,000 سے, تو دونوں کا فرق جو ہے وہ 15,000 ہو جائے گا, فیئر کریکٹ ہو جائے گی. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی 20,000 کو کاٹ کے اس کے جگہ 15,000 لکھ دیجئے, یا 20,000 پہ سفیدی لگا کے اس میں 15,000 لکھ دیجئے. نہیں صاحب, ایسے نہیں ہوتا. اکاؤنٹنگ میں کم از کم ایسا نہیں ہوتا, اور صحیح اکاؤنٹنگ میں ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اگر ایک غلطی کی ہے تو اس غلطی کو کریکٹ کرنے کا, صحیح کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی جرنل واؤچر کے تھرو ہے, جو کہ اس وقت ہم یہاں استعمال کر رہے ہیں. 5,000 روپیہ تو ہم نے ایکسپنسز پیبل کو ڈیبٹ کر دیا, اور جس اکاؤنٹ میں بھی ہم نے یہ جس اکاؤنٹ سے یہ ایکسپنسز ریلیٹ کرتے تھے اس اکاؤنٹ کو ہم نے کریڈٹ کر دیا, تاکہ خرچہ جو ہے, جو ٹوٹل خرچہ اس مہینے کا تھا, وہ خرچہ جو ہے وہ کم ہو جائے, یہ جو بھی چیز تھی وہ کم ہو جائے. تو دونوں سائڈیں اس ٹرانزیکشن کی بھی کہ جی ہم نے 20,000 کے خرچے کہے تھے ہم نے ادا کرنے ہیں. اب ہمیں پتا چلا کہ صاحب 20,000 کے خرچے نہیں ادا کرنے بلکہ 15 کے کرنے ہیں, تو وہ ہم 20,000 جو ہم نے ریکارڈ کیا تھا اس کو 20,000 سے 15,000 پہ کیسے لے کے آئے؟ ہم جرنل واؤچر بنائیں گے. 5,000 روپیہ ڈیبٹ کر رہے ہیں پیبل کے اکاؤنٹ کو, اور کریڈٹ اس کا جو ہے, کیونکہ ہر ڈیبٹ کا ایک کریڈٹ ہوگا, لہذا اس کا کریڈٹ جو ہے کسی ایکسپنسز, جہاں پہ ایکسپنسز پہلے ریکارڈ کیے تھے اس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا جائے گا. پیبل کیسے کریٹ ہوا تھا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جی ایکسپنس جب پیبل تھا کہ جی اس مہینے کا یہ خرچہ ہے لیکن ابھی پے نہیں ہوا, تو اس وقت ہم نے ایکسپنس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا تھا. 20,000 روپیہ جنوری کے مہینے میں کسی ایکسپنس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا گیا تھا اور پیبل کو کریڈٹ کیا گیا تھا کہ صاحب یہ پیسے جو ہے یہ آئندہ کسی وقت جو ہے وہ پے ہوں گے. 2 فروری کو ہمیں پتا چلا کہ جناب یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ غلط ریکارڈ ہو گئی تھی, 20,000 نہیں تھا پیبل, 15,000 تھا. وہ اب ہم نے جرنل واؤچر بنایا فروری 2 کی تاریخ میں, 31 جنوری میں نہیں, 2 فروری کو ہم نے بنایا کہ جناب یہ 2 فروری کو اس اماؤنٹ میں 5,000 روپے کی کمی ہے,
ہم نے 5,000 سے ایکسپینسز پیبل کو ڈیبٹ کیا اور ایکسپینسز کے اکاؤنٹ کو جہاں پہ کہ اوریجنلی 20,000 روپیہ ڈیبٹ کیا گیا تھا اس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا تاکہ اس مہینے کے خرچے بھی کم ہو جائے. تو یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ جرنل کے تھرو آپ نے ریکارڈ کی ہے. اب ہم اس کے بعد تیسری ٹرانزیکشن پہ آتے ہیں. تیسری ٹرانزیکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جی وہی ایکسپینسز پیبل جو ہے ان کو اب ہم چیک کے تھرو جو باقی رہ گئے 15,000 روپے کے وہ ہم چیک کے تھرو ادا کر رہے ہیں. اس کی انٹری اب آپ کے لیے سمپل ہونی چاہیے. پیمنٹ ہو رہی ہے, چیک کے ذریعے ہو رہی ہے, بینک اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا اور پیبل اکاؤنٹ جو ہے یہ پیمنٹ 15,000 کی پیبل کے اگینسٹ ہو رہی ہے. نیا ایکسپنس نہیں ہو رہا, نیا خرچہ نہیں ہو رہا, یہ ان اخراجات کے اگینسٹ پیمنٹ صرف ہو رہی ہے جو کہ ایکچولی جنوری کو ریلیٹ کرتے تھے. پیمنٹ اس کی فروری میں ہو رہی ہے, دوبارہ خرچہ نہیں ہو رہا. خرچہ آپ آلریڈی جنوری میں ریکارڈ کر چکے ہوئے جس کو ابھی ہم نے پہلے درست کیا تھا. اب ہم اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں, 15,000 روپیہ پیمنٹ کر رہے ہیں. لہذا اب آپ ڈیبٹ کریں گے پیبل کے اکاؤنٹ کو اور بینک کو جو ہے وہ کریڈٹ کریں گے 15,000 روپے سے, اور اس اکاؤنٹ کا یعنی پیبل اکاؤنٹ کا بیلنس جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا. 3 فروری کو یا 5 فروری کو آپ نے کسی کو ایکسپنسز کسی قسم کے کوئی ادا نہیں کرنے. یہ ٹرانزیکشن جو ہے اس کو آپ 2-4 مرتبہ دہرائیے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے. اب تیسری ٹرانزیکشن کی طرف آتے ہیں جس میں کہ مسٹر بی جو ہمارے ڈیٹر تھے انہوں نے ہمیں 14,000 روپے کیش پیمنٹ کی. 31 جنوری کو آپ کو یاد ہے کہ ٹرائل بیلنس میں مسٹر بی کا بیلنس جو ہے وہ ایک تھا, وہ 15,000 روپے کا تھا. شاید اس 15,000 کے اگینسٹ انہوں نے 14,000 روپے آپ کو کیش میں دے دیے. مسٹر بی ڈیٹر تھے آپ کے. ڈیٹر کون ہوتا ہے؟ ڈیٹر وہ ہوتا ہے جس نے کہ آپ کو پیسہ دینا ہو. 15,000 روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ بیلنس تھا, اس کے اگینسٹ آپ نے وصول کیے 14,000 روپے, تو آپ کریڈٹ کریں گے مسٹر بی کو کیونکہ ان سے وصول کیے آپ نے, اور وصول کہاں کیے وہ آپ نے کیے کیش میں, تو کیش کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو آپ ڈیبٹ کر دیں گے. اب مسٹر بی کے اکاؤنٹ میں 1,000 روپے کا بیلنس رہ گیا کہ جو انہوں نے ابھی آپ کو دینا ہے. لیکن اسی تاریخ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک اور ٹرانزیکشن ہو رہی ہے جو کہ کیش کی ٹرانزیکشن نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی آپ نے 1,000 روپیہ ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے مسٹر بی کو کیونکہ انہوں نے کیش جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ کر دی. حالانکہ ہو سکتا ہے ان کا جو کریڈٹ پیریڈ ہو, جو ان کو ادھار کا وقت دیا تھا وہ 2 ہفتے تھا یا 3 ہفتے تھا یا مہینہ تھا, لیکن انہوں نے 1 ہفتے کے بعد ہی چونکہ پیمنٹ کر دی, اس لیے آپ نے کہا کہ جی آپ کا بہت شکریہ اور مہربانی, آپ یہ ڈسکاؤنٹ لے لیجیے ارلی پیمنٹ کرنے کا. تو یہ عام طور پہ کاروبار میں ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی وقت سے پہلے پیمنٹ کر دے تو اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے. تو آپ نے 1,000 روپیہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ اب مسٹر بی کو دیا. یاد رکھیے کہ 15,000 روپیہ انہوں نے ٹوٹل آپ کو دینا تھا, 14,000 روپیہ انہوں نے آپ کو کیش دے دیا جس کی آپ نے ریکارڈنگ ریسیٹ واؤچر کے تھرو, کیش ریسیٹ واؤچر کے تھرو آپ نے کر لی. اب یہ 1,000 روپے کا جو بیلنس رہ گیا تھا اس کا ڈسکاؤنٹ جو ہے, یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے اس کو کیسے ریکارڈ کیا جائے گا؟ اس کو جنرل واؤچر کے تھرو ریکارڈ کیا جائے گا. جنرل واؤچر کیا بنے گا کہ مسٹر بی کا اکاؤنٹ کریڈٹ کیا جائے گا 1,000 روپے سے اور ڈیبٹ کیا جائے گا ڈسکاؤنٹس گیون. جو ڈسکاؤنٹس دیے گئے
اس اکاؤنٹ کو جو کہ خرچہ ہے آپ کے کاروبار کرنے کا. ڈسکاؤنٹ جو دیا جاتا ہے وہ بھی کاروبار کا خرچہ ہوتا ہے, اور وہ جو ہے وہ ایکسپینس اکاؤنٹ ہے. ڈسکاؤنٹس الاؤڈ اکاؤنٹ یا ڈسکاؤنٹس گیون اکاؤنٹ, اس کو آپ ڈیبٹ کر دیں گے, جنرل واؤچر اس کا بنائیں گے اور لکھیں گے کہ بینگ دی اماؤنٹ آف ڈسکاؤنٹ گیون ٹو مسٹر بی آن ارلی پیمنٹ آف آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ, کہ آپ نے مسٹر بی کو 1000 روپیہ ڈسکاؤنٹ دیا بوجہ ارلی پیمنٹ کے. اس طریقے سے آپ نے یہ بھی ریکارڈ کر لیا. اب آگے چلیے, اس کے بعد کی ٹرانزیکشنز پہ آتے ہیں. اس کے بعد جو ٹرانزیکشن ہے کہ جی آپ نے مسٹر اے سے 60,000 روپے کا مال خریدا, وہ آپ نے ریکارڈ کیسے کریں گے؟ اگین کوئی پیمنٹ جو ہے وہ کیش میں نہیں ہوئی, کوئی بینک کے تھرو نہیں ہوئی, آپ نے کریڈٹ میں مال خریدا ہے, مسٹر اے سے مال خریدا ہے. اب مسٹر اے کا اکاؤنٹ جو ہے اس میں 31 جنوری کو آپ نے کوئی ان کو پیسے دینے تھے. اگر تو ان کو دینے تھے جو کہ 15,000 روپیہ تھا, تو وہ بیلنس جو ہے وہ آپ براٹ فارورڈ آپ نے کیا, آپ نے پچھلے مہینے سے آپ آگے لے کے آئے, اور اس مہینے آپ نے مزید 60,000 روپے کا بیلنس جو 60,000 روپے کی ان سے پرچیز کی. اب آپ نے ان کو ٹوٹل جو پیسے دینے ہیں وہ 75,000 روپے دینے ہیں. اس کی ریکارڈنگ کیسے ہوگی؟ کیونکہ آپ نے پیسے کیش میں نہیں ادا کیے, آپ نے تو مال خرید لیا. یہ پھر جنرل واؤچر بنے گا, اور جنرل واؤچر کیا بنے گا کہ جی پرچیزز کو ڈیبٹ کریں گے آپ 60,000 روپے سے, اور مسٹر اے جو کہ آپ کے کریڈیٹر ہیں, کریڈیٹر کون ہوتا ہے؟ وہ شخص یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمارے کاروبار میں ہم نے پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں. سو مسٹر اے جو کہ کریڈیٹر ہیں ہمارے, ان کے اکاؤنٹ کو ہم 60,000 روپے سے کریڈٹ کریں گے اور پرچیزز کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے. تو یہ ٹرانزیکشن جس میں کوئی کیش اس وقت انوالو نہیں ہے, لیکن مال آپ کے پاس آ گیا جو کہ آپ بیچیں گے. چونکہ وہ مال آپ کے پاس آ گیا اس سے آپ فائدہ حاصل کریں گے. آپ نے پیمنٹ مسٹر اے کو بھی نہیں کیا ہے, بہرحال ملکیت اب آپ کی بن گئی کیونکہ آپ کے پاس وہ مال وصول ہو گیا, آپ کے استعمال میں ہے, لہذا اس کی جو قیمت ہے وہ ابھی ادا نہیں ہوئی اور ہونی ہے ایٹ سم فیوچر ڈیٹ, اس کو آپ کو ریکارڈ کرنا پڑے گا. تو یہ بھی جنرل واؤچر بنے گا اور جنرل واؤچر کے تھرو اس کی ریکارڈنگ ہوگی. اس کے بعد سیلز, نیکسٹ جو ہے وہ سیل ہے کہ جی آپ نے کریڈٹ پہ سیل کیا مسٹر بی کو 95,000 روپے کا مال. اب یہ 95,000 اگین کوئی کیش کی ٹرانزیکشن انوالو نہیں ہے, صرف سیل ہوئی ہے. آپ نے 95,000 روپے کا مال مسٹر بی کے حوالے کر دیا, ان کو دے دیا, ان کے استعمال میں آ گیا. تو اب اس 95,000 کو آپ کیسے ریکارڈ کریں گے؟ اس 95,000 کو بھی آپ جنرل واؤچر کے ذریعے ریکارڈ کریں گے. اب مسٹر بی کے اکاؤنٹ کو آپ ڈیبٹ کریں گے اور سیلز کو کریڈٹ کریں گے, کیونکہ سیل تو ہو گئی آپ کی, وہ پیسے نہیں ملے لیکن سیل ہو گئی. اور مسٹر بی جو آپ کے ڈیٹر ہیں جنہوں نے آپ کو پیسہ ادا کرنا ہے, ان کے اکاؤنٹ کو آپ ڈیبٹ کر دیں گے, اور وہ ڈیبٹ یہ اظہار کرے گا کہ جی ان سے اتنے پیسے ہم نے وصول کرنے. تو 95,000 روپیز 95,000 روپیہ جو ہے وہ مسٹر بی کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہوگا اور سیلز کو کریڈٹ ہوگا, بینگ کریڈٹ سیلز میڈ ٹو مسٹر بی ڈیورنگ دا منتھ آف فیبروری. تو یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ ایسے ریکارڈ ہو جائے گی. اس کے بعد اگلی ٹرانزیکشن اور جو بہت ساری ٹرانزیکشنز ہیں ان سب کو
ریکارڈ بھی مختلف اکاؤنٹس میں کرنا ہوگا. میں صرف آپ کو یہ جو نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے یہ اب کر کے بتاؤں گا. اس کے بعد جتنی ٹرانزیکشنز ہیں وہ آپ خود ریکارڈ کریں گے اور اس کے بعد ٹرائل بیلنس بھی بنائیں گے. تو اگلی ٹرانزیکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جی 75,000 روپیہ ہم نے فکس ڈپازٹ پہ ڈال دیا. ہم نے یہ پیسہ جو ہمارے بینک میں موجود تھا ہم نے بینک کے جو کرنٹ اکاؤنٹ، کیونکہ بینک میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جی ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک کوئی ٹی ایم ایس اکاؤنٹ ہوتا ہے، پھر ایک کوئی فکس ڈپازٹ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو جو سرپلس کیش ہے ہمارے پاس اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ عرصے کے لیے درکار نہیں ہوگا کاروبار میں، اس کو ہم فکسڈ ٹرم کے لیے، فکسڈ پیریڈ کے لیے ڈپازٹ پہ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ شرح منافع جو ہے اس پہ جو ہمیں ملتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جو کہ شاید ٹی ایم ایس اکاؤنٹ پہ ہمیں ملتا ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ پہ ملتا ہو، اگر کرنٹ اکاؤنٹ پہ منافع ملتا ہے تو. سو یہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جی 75,000 روپیہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں سے نکال کے آپ ڈپازٹ پہ رکھوا دیجئے، فکس ڈپازٹ اس کا کروا دیجئے. سو 75,000 آپ نے بینک سے نکالا، بینک پیمنٹ واؤچر بنے گا کہ جی اس کو بینک اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے اور ڈیبٹ کر دیں گے. ایک نیا اکاؤنٹ کھولیں گے نظر میں آپ جس کا نام ہوگا فکس ڈپازٹ اور اس اکاؤنٹ میں آپ 75,000 روپیہ ڈیبٹ کر دیں گے. تو یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ ایسے ریکارڈ ہوگی. اب باقی تمام ٹرانزیکشن جو ہیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا، اب آپ خود کوشش کیجئے کہ ان کو ریکارڈ کریں آپ مختلف اکاؤنٹس میں، اور فروری کے مہینے کا ٹرائل بیلنس جو ہے وہ آپ خود بنانے کی کوشش کیجئے. اور اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جی یہ آپ کا بنایا ہوا ٹرائل بیلنس اور ہمارے ٹرائل بیلنس میں ایک جیسے ہے یا نہیں ہے.